عزیزان گرامی، مسلسل چند ہفتوں سے علم کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں بیان ہو رہی ہے کہ عالم کی کیا فضیلت ہے اور علم سیکھنے والوں کی کیا فضیلت ہے۔ آج بھی چند حدیثیں ہیں جو پیغمبر اکرم سے نقل کی گئی ہے، جس میں پیغمبر اکرم نے علم کی، عالم کی اور طالب علموں کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، من طلب بابا من العلم لیحیی بہ الاسلام کان بینہ و بین الانبیاء درجۃ فی الجنۃ۔ جو شخص اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کرے تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یعنی اس حدیث میں پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں کہ ایک وہ انسان ہے جو علم حاصل کرتا ہے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو معلوم ہوا اس حدیث کے اگر منطق کو دیکھیں تو ایسے بھی افراد اس دنیا میں موجود ہے جو علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اسلام کو زندہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کو مردہ کرنے کے لیے، دین اسلام کو مسمار کرنے کے لیے، دین اسلام کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے۔ جیسے یزید کے دور میں، یزید کے دربار میں بھی کئی علماء تھے، کئی قاضی تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، تو وہ یہ ویسے عالم تھے جو دین اسلام کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے تھے، دین اسلام کو مسمار کرنا چاہتے تھے۔ تو یہاں پیغمبر اسلام بھی بتا رہے ہیں جو شخص اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کرے گا وہ جنت میں انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رکھے گا۔ یہ علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے اسلام کو زندہ کرتا ہے اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو جو علم اسلام کو زندہ کیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے سے دین اسلام کو زندہ کیا ہے۔ مولا عباس علمدار علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے سے دین اسلام کو زندہ کیا ہے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام نے، جناب علی اکبر علیہ السلام نے اپنی قربانیوں سے دین اسلام کو زندہ کیا ہے۔ اور علم کی فضیلت کے اعتبار سے نبی اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، طالب العلم تبسط لہ الملائکۃ اجنحتها رضا بما یطلب۔ طالب علم جو علم حاصل کرتا ہے اس سے خوش ہو کر ملائکہ اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے پھیلا دیتے ہیں۔ یعنی جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا خداوند عالم اس کے ذریعے اسے جنت کی راہ پر لگا دے گا۔ یعنی اگر وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو علم کے ذریعے سے اسے جنت کی راہ معلوم ہوتی ہے، جنت کے راستے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ راستے پیغمبر اکرم ایک روز مسجد میں داخل ہوئے اور چاروں طرف ایک نظر ڈالی تو دیکھا بعض لوگ دعا اور عبادت اور ذکر الہی میں مشغول ہیں اور کچھ لوگ تعلیم میں سرگرم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں ہی لوگ خیر پر ہیں۔ یعنی جو عبادت کر رہے ہیں، جو ذکر خدا کر رہے ہیں وہ بھی خیر پر ہے، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں اور علم سکھا رہے ہیں یہ بھی خیر پر ہیں۔ لیکن جو لوگ عبادت خدا اور راز و نیاز میں مشغول ہیں ان سے وہ لوگ افضل ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جاہلوں کو تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ مجھے تعلیم دینے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ پھر پیغمبر اکرم انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو تعلیم دے رہے تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یعنی پیغمبر اکرم نے فرق بتا دیا عبادت کرنے والوں میں اور تعلیم حاصل کرنے والوں میں
کس کا زیادہ مرتبہ ہے، تو جو تعلیم حاصل کر رہا ہو، جو تعلیم دے رہا ہو، ان کا مرتبہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ خود پیغمبر اکرم کو خداوند عالم نے تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے، اور جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو اسی تعلیم کے ذریعے سے عبادت الہی کو انجام دیتا ہے۔ لہٰذا تعلیم حاصل کرنے والوں کا درجہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ حضرت علی علیہ السلام علم کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو یاد رکھو کہ دین کی تکمیل کا راستہ یہ ہے کہ پہلے تعلیم حاصل کرو، یعنی وہ دین جو ولایت مولائے کائنات پر مکمل ہوا ہے، وہ دین جو مولائے کائنات کی ولایت کے ذریعے سے مکمل ہوا ہے، اگر ہم اس دین کو مکمل طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دین کی تکمیل علم کے ذریعے سے ہے۔ یاد رکھو کہ دین کی تکمیل کا راستہ یہ ہے کہ پہلے تعلیم حاصل کرو، اس لیے کہ جب تک انسان تعلیم حاصل نہیں کرے گا اسے دین کی صحیح معلومات حاصل نہیں ہوگی۔ جو علم حاصل نہیں کرے گا اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ دین مکمل کس چیز پہ ہوا ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے در سے علم حاصل کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دین کس چیز پر مکمل ہوا ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے در سے علم لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا یہ جو دین مکمل ہوا ہے یہ ولایت علی ابن ابی طالب پر مکمل ہوا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ دین کی تکمیل کا راستہ یہ ہے کہ پہلے تعلیم حاصل کرو اور پھر اس پر عمل کرو۔ صرف علم حاصل کر کے ہمیں وہیں رک نہیں جانا ہے، بلکہ جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی تعلیم پر عمل نہ کریں تو وہ تعلیم بیکار ہے۔ تعلیم اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر عمل کیا جائے، اگر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو وہ تعلیم بیکار ہے۔ لہٰذا امام فرما رہے ہیں تعلیم حاصل کرو اور پھر اس پر عمل کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنا تمہارے لیے مال حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ یہاں امام نے فضیلت علم کو مال پر ترجیح دی ہے، علم حاصل کرنے کو مال حاصل کرنے پر ترجیح دی ہے۔ اور کیوں؟ امام فرماتے ہیں زیادہ ضروری ہے کیونکہ مال تمہارے درمیان تقسیم شدہ ہے اور اس کی ضمانت بھی موجود ہے۔ خدائے عادل نے اس کو تمہارے درمیان خود تقسیم فرمایا ہے، یعنی جو مال ہے، جو دولت ہے، جو رزق ہے، یہ تقسیم شدہ ہے۔ اس کے لیے خداوند عالم نے ضمانت لی ہے کہ تمہارا رزق تم تک پہنچ ہی جائے گا۔ اور جو تعلیم ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے امام فرماتے ہیں اس کی ضمانت بھی لے لی ہے اور وہ اسے ضرور وفا کرے گا، جبکہ علم کا خزانہ اہل علم کے پاس رکھا گیا ہے اور تمہیں اس کے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا اہل علم کے پاس جا کر علم حاصل کرو۔ یعنی رزق تو تمہاری بٹی ہوئی ہے، تمہارا رزق تقسیم شدہ ہے، لیکن علم تقسیم شدہ نہیں ہے۔ علم اسے ہی حاصل ہوگا جو اہل علم کے پاس جائے گا۔ اگر اہل علم کے پاس نہ جائے اور یہ سوچے کہ مجھے علم حاصل ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم کے پاس جائیے۔ اور اسی طرح سے مولا کائنات نے علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ العلم افضل من المال بسبعۃ، مال کے مقابل علم 7 چیزوں کے باعث افضل ہے، یعنی 7 چیزوں سے مال سے
زیادہ افضل علم ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انہ میراث الانبیاء والمال میراث الفرائنۃ، علم انبیاء کی میراث ہے جبکہ مال فرعون صفت افراد کی میراث ہے۔ یعنی جو دولت ہے، یہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی دعوے کیے ہیں، تو امام فرما رہے ہیں یہ جو دولت ہے یہ ایسے افراد کی میراث ہے جو جن کے پاس جب زیادہ دولت آ جاتی ہے، یہ فرعون تھا، جب زیادہ دولت آ گئی تو اس نے خدائی دعویٰ کر دیا، تو یہ فرعون کی میراث ہے۔ لیکن علم جو ہے یہ علم انبیاء کی میراث ہے، لہٰذا علم دولت سے زیادہ افضل ہے۔ دوسری فضیلت کیسے ہے علم کی؟ امام فرماتے ہیں العلم لا ينقص بالنقص والمال ينقص بها، علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب علم انسان خرچ کرتا ہے تو علم میں اس کے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، علم اور بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن جب انسان مال کو خرچ کرتا ہے تو مال کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز علم کیسے افضل ہے مال سے؟ امام فرماتے ہیں یحتاج المال الی الحافظ والعلم یحفظ صاحبہ، مال کے لیے محافظ کی ضرورت ہوتی ہے اور علم خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس دولت بڑھنے لگتی ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی دولت کی حفاظت کرے، تو انسان اپنی دولت کی حفاظت کے لیے اسے بینک میں جمع کر دیتا ہے یا بہترین طریقے سے اس کے لیے تجوری بناتا ہے، حفاظت کے لیے اس کے لیے، یعنی اس کی ضرورت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی رکھوالی کے لیے، مال کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو علم خود انسان کی صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز کیسے انسان کے لیے علم افضل ہے مال سے؟ العلم یدخل فی الکفن ویبقی المال، علم آدمی کے کفن میں بھی ساتھ رہتا ہے، بارگاہ الہی میں پیش ہونے کے لائق ہے، جبکہ مال اسی دنیا میں چھوٹ جاتا ہے۔ یعنی جو علم انسان حاصل کرتا ہے وہی علم انسان کے ساتھ قبر میں بھی جائے گا۔ اگر انسان نے صحیح علم حاصل کیا ہے، صحیح عقیدہ حاصل کیا ہے، تو وہی اسی علم کے ذریعے سے، اسی صحیح عقیدے کے ذریعے سے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا اور جنت تک پہنچے گا۔ جبکہ انسان جو دنیا میں دولت حاصل کرتا ہے تو یہ دولت انسان کی دنیا میں رہنے والی ہے، انسان کے ساتھ جانے والی نہیں ہے، اس لیے علم دولت سے زیادہ افضل ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ علم دولت سے کیسے افضل ہے؟ تو امام فرماتے ہیں المال یحصل للمؤمنین والکافر والعلم لا یحصل الا للمؤمن خاصۃ، مال مومن اور کافر سب کو مل جاتا ہے، مال جو ہے وہ مومن کو بھی ملتا ہے اور کافر کو بھی ملتا ہے، لیکن علم صرف اور صرف مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کافر افراد کے پاس بھی علم موجود ہوتا ہے، تو معلوم ہوا علم وہ فائدہ مند ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ اگر علم ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو ایسا علم کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا مولائے کائنات یہ بتانا چاہ رہے ہیں علم وہی حقیقی ہے جو ایمان کے ساتھ ہو، جو ولایت کے ساتھ ہو، جو اہل بیت کے ساتھ ہو۔ اگر ایسا علم نہیں ہے تو وہ علم کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یعنی انسان علم تو حاصل کرے لیکن اس علم کے ذریعے سے حقیقت اہل بیت کو نہ سمجھ سکے، توحید کو نہ سمجھ سکے، خداوند عالم کو نہ پہچان سکے، تو ایسے علم کو ہم علم نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا امام نے یہاں واضح کر دیا علم جو ہے صرف مومن کے لیے ہے، جو ایمان والا ہے اسی کے پاس علم ہے، جو ایمان والا نہیں ہے اس کے پاس علم نہیں ہے۔ چھٹویں چیز امام فرماتے ہیں کہ علم کیسے افضل ہے؟ جامع الناس یحتاجون الی صاحب العلم فی امر دینہم ولا یحتاجون الی صاحب المال،
دین کے معاملات میں تمام لوگوں کو اہل علم کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اہل مال کی نہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ جب دین میں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں دین میں کیا چیز کرنی ہے، کس عمل کو انجام دینا ہے، کون سے عمل کو انجام دینا ہے، کون سی چیز کو انجام نہیں دینا ہے، تو ہمیں عالم کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں احتیاج ہوتی ہے عالم کی، لیکن اس میں مال کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لہٰذا مال سے زیادہ افضل علم ہے۔ اور ساتویں چیز امام فرما رہے ہیں، العلم یقوی الرجل علی المرور وعلی الصراط والمال یمنہ، علم انسان کو صراط مستقیم سے گزرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے جبکہ مال اس سے منع کرتا ہے۔ یعنی انسان کو مال جو ہے وہ صراط مستقیم سے روکتا ہے اور علم صراط مستقیم پر چلنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ اور امام نے فرمایا ہر فضیلت کا سرچشمہ اور ہر فضیلت کی انتہا کا نام علم ہے۔ آپ ہی کا ارشاد ہے علم نیک میراث ہے، اور آپ نے فرمایا علم آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور امام کی اس حدیث پر عمل کریں۔ وصلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔